لوگوں سے کہتے رہے کہ میں حلفیہ یہ کہتا ہوں کہ میں جب جیتوں گا تو یہ جو سیٹ ہے میں خان کو گفٹ کروں گا. لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے کپتان کا پکا سپاہی ہے, کھلاڑی ہے, لیکن وہ کھلاڑی تو کہیں اور چلا گیا, کسی اور گراؤنڈ میں کھیلنے چلا گیا. عبرت حاصل کرنی چاہیے جہانگیر ترین, علیم خان, پرویز خٹک اور دیگر جتنے بھی ایسے بگوڑے لوٹے تھے ان کو دیکھنا چاہیے. بہت چھوٹے لیول کا یہ کونسلر ٹائپ, یہ اس کیڈر کا شاید غالباً میں تو اس کو پرسنلی جانتا بھی نہیں تھا. عمران خان کی وجہ سے ان کو ووٹ کر دیا. سر جب کوئی حلف لیتا ہے تو وہ اپنے ایمان سے حلف لیتا ہے, اس کی شرعی کیا ویلیو ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے؟ نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. دبنگ ایڈوکیٹ راشد خان کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. NA 121 سے ان کا تعلق ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ووٹ لے کر اس کی امانت میں خیانت کی گئی ہے وسیم قادر صاحب کی طرف سے. NA 121 کے لوگوں میں غم اور غصہ پایا جا رہا ہے کہ ہم نے ووٹ تو خان کے نام پر دیا گیا تھا اور ہمارا ووٹ نون لیگ کے پاس کیسے پہنچ گیا. شیخ روہیل کو شکست دی اور اپسیٹ کیا, اور لوگ بھی اس کے بعد اپسیٹ ہیں کہ ہمارا ووٹ کس طریقے سے نون لیگ کے پاس چلا گیا. راشد خان کاکڑ صاحب نے اس کے خلاف ایک کیس دائر کیا ہے. اس کیس کی نوعیت کیا ہے, کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے, اس کا فیصلہ کیا آئے گا, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. راشد صاحب, کیس تو آپ نے دائر کر دیا ہے وسیم قادر صاحب کے خلاف, اس کا ہوگا کیا, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ حاصل تو انشاءاللہ جو ہے ہمیں پر امید ہے. ہم ظاہری بات ہے ہم نے ایفرٹ کی ہے ایک, تو ہم ان سے انشاءاللہ عدالتوں سے انصاف ملے گا. معاملہ یہ تھا کہ ہمارا حلقہ تھا, ہم نے ووٹ ڈالے, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ووٹ کیا, اور اس دھوکے باز اور فراڈی شخص نے آ کے ہمیں عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا, آئیڈیالوجی آف PTI ووٹ لیا اور ہمارا جو ہے ڈیٹ بیچ دیا. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نام لیتے تھے. لوگوں سے کہتے رہے کہ میں حلفیہ یہ کہتا ہوں کہ میں جب جیتوں گا تو یہ جو سیٹ ہے میں خان کو گفٹ کروں گا. لوگ بھی جذباتی ہو گئے, ایموشنل ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے کپتان کا پکا سپاہی ہے, کھلاڑی ہے, لیکن وہ کھلاڑی تو کہیں اور چلا گیا, کسی اور گراؤنڈ میں کھیلنے چلا گیا. اصل میں نا انہوں نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا یہ تو غلط نیت سے پڑھا تھا. وہ تو پوری دنیا پہ آشکار ہو گیا, ہر انسان کو پتہ لگ گیا کہ یہ کیا دو نمبری کر رہا تھا. لیکن انشاءاللہ ہم بحیثیت ووٹر, بحیثیت ممبر آف PTI حلقے کے عوام ان کو بتائیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا. حلقے کے عوام کی کیا رائے ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہوگی ظاہر بات ہے لوگوں کے ساتھ. میں نے جب یہ درخواست دی ہے اپنی نوعیت کی, یہ پہلی درخواست تھی غالباً لوگوں کے, چونکہ میں بائی پروفیشن ایک لائر ہوں, تو میں نے اس کو ڈرافٹ کیا, اپلیکیشن موو کی. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, پورے حلقے کے عوام میرے طرف میرے سے رابطہ کیا, میرے گھر آئے ہیں, میرے ساتھ سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. لاتعداد لوگ پوری دنیا سے مجھے کالز آ رہی ہیں, لوگ ہر طرح سے میرے ساتھ جذباتی طور پہ, فزیکلی, ہر طرح لوگ ساتھ ہیں. تو لوگ تو بیچارے اتنے سٹریسفل ہیں, لوگوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا ہے, مجھے میرے علم میں ہے, لوگوں نے جوتے مارے ہیں. یہ ایک اس سے تو اچھا تھا یہ کونسلر بن جاتا لیکن عزت سے رہتا. اب MNA بن گیا لیکن اپنے گھر نہیں رہ رہا, لوگوں کے گھر پہ تالے لگا لیے, اشتہاریوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میں امانت میں خیانت ہوئی ہے, ہم نے خان کو ووٹ دیا. اب اس کیس کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ اس میں آپ کہاں تک اس کیس کو لڑ سکتے ہیں؟ اس میں نا کنٹینٹس جو ہیں وہ 2-3 ہیں, صرف امانت میں خیانت نہیں ہے. ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کو جو 295 PPC ہے وہ اس میں ڈیفائن ہے کہ کسی بھی مذہب کے افراد کی کسی قسم کی دل آزاری کرنا اس کی 10 سال سزا ہے. یہ ان کے علم میں غالباً نہ ہوگا, تو انشاءاللہ قانون تو ان کا پابند نہیں ہے, یہ قانون کے پابند ہیں, ہم بھی قانون کے پابند ہیں. تو ہم بحیثیت طالب علم قانون کے ہم نے یہ ایفرٹ کی ہے, تو اس کو ان پیرائز جو ہے پرٹیکولرلی سیکشن میں لائیں گے. اس کے علاوہ بھی چیٹنگ کی ہے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہے, ابھی کورٹس نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے, تشریح کرنا کورٹس کا کام ہے. تو انشاءاللہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نے یہ ایفرٹ کی ہے, ہم انصاف لیں گے. ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی منحرف ارکان جو تھے وہ PTI کی ٹکٹ ہوتے ہوئے, PTI کی حکومت ہوتے ہوئے دوسری سائڈ پر چلے گئے تھے, PDM کا حصہ بن گئے تھے, تب بھی کیس دائر کیے گئے تھے لیکن ان کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کو آپ اتنا مضبوط بنا لیں گے کہ اس کا فیصلہ آپ اپنے حق میں کنورٹ کر سکیں؟ سر کوئی بھی چیز, جو کوئی بھی غلط کام ہے نا وہ مشکل نہیں چلتا, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک ٹینیور ہوتا ہے, وہ گزر جاتا ہے.
لاسٹ ٹائم اگر ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جہانگیر ترین، حلیم خان، پرویز خٹک اور دیگر جتنے بھی ایسے بگوڑے لوٹے تھے ان کو دیکھنا چاہیے. بہت چھوٹے لیول کا یہ کونسلر ٹائپ، یہ اس کیڈر کا شاید غالباً میں تو اس کو پرسنلی جانتا بھی نہیں تھا، عمران خان کی وجہ سے ان کو ووٹ کر دیا. تو یہ اس کیڈر کا بندہ تھا. اس کو چاہیے ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لے، ان کو دیکھ لے، پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لے. ان کا جو مستقبل ہے، جو ان کا حال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے اور یہ سبق بنے گا آئندہ کسی بھی حلقے کے کسی بھی امیدوار کے جو 2 نمبری سے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرتا ہے. اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ عوام کے جو ووٹ ہیں وہ چوری نہیں اب ہوں گے. عوام اپنا حساب مانگے گی، اپنے علاقے میں نہیں آ سکتے. یہ اپنے علاقے میں آئیں. کیا فائدہ ہے اس کا ایم این اے بننے کا کہ یہ اپنے علاقے میں حلقے میں مل نہیں سکتا. میرے سامنے آ جائے چلے کم از کم. میں کہتا ہوں کسی کے سامنے کیا آنا ہے. وسیم قادر صاحب NA-121 سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، میرے علم میں ہے یہ کاچھو پورا یا ادھر کے کوئی شاد باغ ادھر کی کوئی پروڈکٹ ہے. تو ہمارے حلقے سے نہیں تھے رہائشی، لیکن وہ چونکہ ووٹ پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد تھے، پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی ہوتا تو ہم نے دینا تھا ووٹ. آپ کو یہ معاملہ ذاتی طور پہ ہرٹ کیا اس نے؟ سر میں اتنا ہرٹ ہوں، شاید میں اس رات سو نہیں سکا پراپرلی. اتنا میری فیملی، ہم لوگوں نے ووٹ کیا، میرے دوستوں نے، فیملی نے، محلے داروں نے. میں وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز پہ بتاتا ہوں کہ لوگ اس جذبات سے آ رہے تھے. ایون وہاں پہ لوگوں کی ان کی تو وہ بھی نہیں تھی، وہ جو کیمپ بنے ہوتے ہیں، تو لوگ بیچارے چھپا چھپا کے ووٹ ڈال رہے تھے، خود ہی آ کے ووٹ ڈال رہے تھے. ہمیں تو ان کے اس کا تو کوئی ایک سٹیکر بھی نہیں تھا. تو یہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے گیا، اس کا کوئی اپنا کردار ہی نہیں ہے. آج کل ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ علاقے میں اس کے بعد آئے ہیں؟ ان کا ٹھکانہ وہی ہے جو اشتہاریاں اور چور چکوں کا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں مل نہیں رہے. پورے لوگوں نے ان کا گھر کا گھیراؤ کیا، ہم نے رابطے کیے ہیں. تو میں آپ کے واسطے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، ہم آپ کے ووٹر ہیں، ہمیں رابطہ کر لیں ایک دفعہ. آپ کو رابطہ کریں گے وہ؟ انشاءاللہ کرنا. آپ تو پی ٹی آئی کے ووٹر تھے، وہ تو نون لیگ کی طرف چلے گئے. چلے گئے، لیکن ہمارا ووٹ ان کو حساب دینا پڑے گا. ہمارے ووٹ کا ہم حساب دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے ان کو. ان کو کہیں اپنے حلقے سے کسی کو بھیج کے پتہ کرا لیں عوام سے. میرا نہ کرائیں، باقی عوام کا بھی پتہ کرا لیں. سر، کہا جاتا ہے کہ جو قانون ہے وہ شہریوں کو حقوق دیتا ہے، انصاف دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عدالتیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کی اس میں رہنمائی کریں گے اور آپ کو انصاف ملے گا؟ سر انشاءاللہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں بطور پروفیشن ایک وکیل ہوں. اس میں خالی یہی بات نہیں ہے، اس کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے. الیکشن کمیشن میں یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل کلسٹر کلیئر ہے کہ یہ بندہ ڈسکوالیفائی کرتا ہے. جب یہ بندہ، میں نے پہلے بھی بولا ہے، دوستوں کو بتایا کہ یہ بندہ ایم پی اے بن سکتا ہے چوری سے، ایم این اے بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ صادق اور امین نہیں رہا. اس ویڈیو میں اس نے قرآن آیات کو پڑھا ہے، اس کو ڈس آن کیا ہے اور یہ 2 نمبری کی ہے، تو یہ بندہ صادق نہیں ہے. تو صادق نہیں ہے تو یہ ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. اس کا حلف جو برداری ہے وہ تقریب روکیں گے انشاءاللہ، لیگلی ہر فورم یوز کریں گے. سر، جب کوئی حلف لیتا ہے تو وہ اپنے ایمان سے حلف لیتا ہے. اس کی شرعی کیا ویلیو ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے؟ ہم نے جی اس متعلق مختلف مکتبہ فکر کے جو ہیں فتوے وہ لیے ہیں، وہ ہم فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے. اس کا جو بندہ پورے پبلک ایٹ لارج میں جا کے حلف اٹھا رہا ہے، قرآن کی قسمیں کھا رہا ہے، قرآن اللہ پاک کو حد نظر جان کے بول رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو وہ اگر وہ اس سے چیٹ کر جاتا ہے تو اس بندے کو ہم نے 5 سال کیا دینا ہے؟ وہ ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا فراڈیا ہمارا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات بتا دوں، میں عمران خان کا جیلہ ہوں، عمران خان کا سپاہی ہوں، اور میں ان کو جو ہے نا عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی جس کو بیچ کے، جس پلیٹ فارم کو یوز کر کے انہوں نے یہ ساری عہدہ حاصل کی ہے، اس آئیڈیالوجی کا مطلب انشاءاللہ میری زندگی رہی میں بتاؤں گا، ہر حد تک جاؤں گا. سینئر ایڈوکیٹ راشد خان کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. NA-121 سے ان کا تعلق تھا. وہاں پر ہونے والی ناانصافی کے خلاف سب سے پہلے انہوں نے آواز اٹھائی اور لوگوں کی امیدیں ان کے ساتھ جڑ گئی ہیں، اہل علاقہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کروں گا، قانون کی گرفت میں لے کر آؤں گا. فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ.